بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الواجب علی المجتہد طلب حکم الحادثۃ من کتاب اللہ تعالی ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصریح النص او دلالته علی ما مر ذکرہ فإنه لا سبیل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بے شک. اجماع کی بات ختم ہو گئی ہے. اجماع کی بات ختم ہو گئی ہے. اجماع سندی کتنی قسم ہے؟ 4. جی اجماع مذہبی، پھر اجماع کی ایک اور قسم تھی عدم القائل بالفصل. اس کی 2 قسمیں. پہلی جہاں منشا خلاف ایک ہو وہ حجت ہے، جہاں 2 ہو وہ حجت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. یہ فصل قیاس کی بحث کے لیے تمہید ہے. یہ فصل قیاس کی بات کے لیے تمہید ہے. اب یہاں سے قیاس کی بات شروع ہو گئی ہے. سنی جے، یہ فصل قیاس کی تمہید ہے. سنی گل ہن دماغ جے لیاؤ نا بھی ہن قیاس شروع ہو گیا، تاکہ وہ اجماع خیال وچوں نکلے گا. تو تاں نے بھی کلا بندہ کوشش کر رہا تو کہو کہ استاد جی اجماع کیویں ہویا؟ وہ اجماع پورا ہو گیا ہے. مسئلہ جی، جب کوئی واقعہ پیش ہو، اذا واقعات حادثۃ، جب کوئی نیا واقعہ پیش ہو، جب کوئی تو واجب ہے مجتہد پر، تو واجب ہے طلب کرنا حادثے کے حکم کا پہلے کتاب اللہ سے. ان دا حکم پہلے کتھوں لبے؟ دلالت النص، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، چاروں میں سے جس طریقے سے حکم مل جائے. کس سے؟ تو فابہا، تو گل مکی. اگر نہیں ملا تو پھر واجب ہے کہ تلاش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، اسی طریقے سے کہ حدیث سے حکم اس کا جواب مل جائے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پامیں ملے عبارت الناس کے طریقے کے ساتھ، دلالت الناس کے طریقے کے ساتھ، یا اشارت الناس کے طریقے کے ساتھ، یا اقتضاء الناس کے طریقے کے ساتھ. اور بھی طرق ایسے بعد چو یاد نا بیان کر کے آخیا نے. مسئلہ یہ ہے کہ جب واقع ہو کوئی حادثہ، جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو واجب ہے. او کیڑا حادثہ؟ او نویں جزی. ہاں، تو واجب ہے مجتہد پر اس حادثے کا حکم طلب کرنا. کتاب یہ اس پر شرن واجب ہے کون دا حل کڈے کتاب اللہ سے. اگر بین اسطور لکھی اس لیے کہ یک و دلائل ہے، دلائل ہے، باقی وہ 4 طریقے ہیں جس طریقے سے مسئلہ مل جائے. اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طریقے سے، اسی طریقے کے ساتھ. دلیل سنو جی، کیونکہ نہیں کوئی راستہ عمل بالرائے کی طرف عمل بالنص کے ممکن ہونے کے ساتھ، جب تک نص مراد قرآن و حدیث، جب تک قرآن و حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے تو اب قیاس کی طرف، رائے کی طرف جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. اگوں گیٹ بند ہے. کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں کہ مجتہد پر کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ نہیں کوئی راستہ عمل کرنے کی طرف رائے کے ساتھ. رائے میں نہیں قیاس ہو بلا تھی
عمل بالنص کے امکان کے ساتھ، باوجود عمل بالنص کے امکان بھئی قرآن و سنت سے اس کا حل ہے، ملتا ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ رائے کی طرف۔ یہ ٹھیک نہیں، باقی وہ تفصیل ساری فصل واجب ہے جب واقعہ ہو حادثہ، جب نہ لکھے واجب ہے مجتہد پر واجب ہے طلب کرنا حادثے کے حکم کو سے کے حکم کتاب اللہ تعالی سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ ایک تینا منسوس جیڑے بھی بیان ہو گئے نے، جی ایک کہنے بھی نویاں چیزاں ہون حکم لبنا انہاں دا بلا میں سے، کس کے ساتھ؟ سری نس کے ساتھ صریح نص کے ساتھ یا دلالت النس کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ گزر گیا ذکر اس کا، کہ گزر گئے کیڑا اشارت النس ابتداء النص، ایشا بس، کیونکہ کیونکہ بھئی اے وجوب کیوں ہے؟ اے وجوب کیوں ہے؟ کیونکہ نہیں راستہ راستہ عمل بالرائے کی طرف عمل کی رائے کی طرف باوجود ممکن ہونے عمل بالنص کے، عمل بالنص کے، کیونکہ یہ اقوی من الرائے ہے۔ جی اصل واجب ہے مجتہد پر طلب کرنا حادثے کا حکم کتاب اللہ تعالی سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، صریح نص کے ساتھ یا دلالت النص کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ گزر گیا ہے ذکر اس کا، کیونکہ نہیں کوئی راستہ عمل بالرائے کی طرف باوجود ممکن ہونے عمل بالنص کے۔ واجب ہے مجتہد پر طلب کرنا حادثے کے حکم کا کتاب اللہ تعالی سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، صریح نص کے ساتھ یا دلالت النص کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر وہ جو ذکر گزر گیا ہے ذکر اس کا، اور چار قسمہ جی کیونکہ نہیں راستہ عمل بالرائے کے ساتھ کی طرف عمل بالرائے کی طرف باوجود ممکن ہونے عمل بالنص کے ساتھ، کہ بالنص جو آگے فرق کی ساتھ کی ہوئے، اور کھول کتاب جلدی کر بینے پہ اور تلواشیاں ویکھو کھلی پی ہو۔ الواجب علی المجتہد، جاگ دے ہو، یہ فصل ہے، یہ فصل مثل مقدمے کے ہیں باب القیاس کے لیے، سنیں، اور یہ واسطے بیان شروع فی القیاس کی صحت کی شرط کے بیان کے لیے ہیں۔ ہن سنیا جی، اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے مجتہد پر وہ کیا ہے؟ جب واقعوں کی شے کوئی حادثہ تو واجب ہے طلب کرنا حادثے کا حکم قرآن عظیم سے، جی پس جب پایا گیا حکم فی ہے کس میں؟ قرآن عظیم میں، تو نہ طلب کیا جائے گا قرآن عظیم کے، اور اگرچہ ولو وجدہ فی ہے جی، اور اگر پایا گیا کس میں؟ قرآن میں، تو ہوگا وہ حکم معلوم من الکتاب، جی جی مقدم ہوگا کس پر؟ قرآن کے لئے پر، او اس لیے کہ قرآن اقوی دلائل ہے، جی اور بوجہ ہونے قرآن کے قطعی کلام ربانی مقدم ہوگا کس پر؟ سنی پر، ہے او یہ ہے وہ شے عمل کرتے ہیں اس پر کون؟ علماء حنفیہ، بھائی قرآن کو ترجیح ہے خبر واحد پر، کیا ہے؟ اے تو چوک وکھرا ہون لگا جی، بھائی قرآن کو
ترجیح ہے خبر واحد پر آ جڑا حنفیاں دا کم ہے، کیڑا کم؟ بھائی قرآن کو ترجیح دیتے ہیں کس پر؟ ظنی پر۔ قطعی کو ترجیح دیتے ہیں کس پر؟ خبر بیعت کیا ہے؟ ظنی ہے۔ سنیں، پس آیا ہو گیا یہ کام سبب صفحہ جوہلا ہوما کا چوبالا کے تان کے لیے، کس کے لیے؟ تان کیا ہے؟ تان کے لیے کہ ویکھو جی حنفی انہم تارکو وخالف الاحادیث الصحاح وغیرہا۔ سنیں، جی جب کہ یہ کوگو کونپنی نہیں نظر کر سکتے اس کی طرف جو سمجھا جاتا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ لقلت افہامہم، کونے وچ شے جو کوئی نہیں۔ ولم یتفکروا، اور نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں حق کے تفکر۔ افلا تتفکرون، اور اشارہ کیا ہے اس کی طرف جی وہ یشیر الیہ اشارتاً یا دلالتاً یا اقتضاءً یا اطلاقاً یا عموماً۔ ہاں، بلکہ یعنی انہوں نے سمجھ نہیں آتی بھی اے اشارت عبارت النص نال مسئلہ ثابت ہے، اے دلالت النص نال ثابت ہے، اشارت النص نال ثابت ہے، اقتضاء النص نال ثابت ہے، اے عموم نال ثابت ہے، مطلق نال ثابت ہے، مقید نال ثابت ہے، خصوص نال ثابت ہے۔ اے نہیں تو گلاں آؤندیاں ہی نہیں تے آندے نے بلکہ پایا ہم نے اپنے زمانے کے ظاہریہ کو، اور وہ طائفہ قلیلہ ہے، کہا جاتا ان کو غیر مجلدین موحدین، حالانکہ وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ ملحد ہیں۔ ملحد و ملاحد ہیں، ملحدون ہیں، وہ جو کہ تان کرتے ہیں کن پر؟ سلف پر خلف پر، یہ تان کیوں کر دیں؟ لسوء عقولہم۔ ہاں، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جی کہ انہو یلوہ، یہ کہ زہر ہوتی ہے ان کے قول سے اور ان کے عمل سے کہ یہ لوگ مقدم کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیثوں کو، مشکات کی حدیثوں کو، بلکہ دار قطنی بیہقی کی حدیثوں کو، قرآن کی آیات پر ان کو مقدم کرتے ہیں، قرآن کی آیات پر ان کو مقدم کرتے تو موجود نے، اور کثیر من آیات ہی ان کو منسوخ کر دیتے ہیں احادیث صحیحہ کے ساتھ، اگرچہ وہ احاد ہیں۔ فالحذر الحذر من اقوالہم وافعالہم، اللہ انہاں دیاں قولوں فعلاں کولوں بچائے۔ اے وچ گل کیتی نے سمجھان دے میں ہوں، اے انہاں کدے بھی نہیں آکھیا ہے جنہاں دی جلد کو نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں قرآن سے دکھائیں، بخاری جی بخاؤ جی جی، جب کہ اس ہوتے حدیث کو نہیں ہونا کول، کیونکہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے قول کو نہیں مانتے جی، کسی کے، قول کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو مانتے۔ قرآن شریف کے بعد بخاری کا درجہ ہے ایک قول ہے کہ قرآن شریف کے بعد بخاری کا درجہ ہے، یہ قول ہے یہ اسلاف کا قول ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے، نہیں ہے، تو قول کو مانتے ہی نہیں۔ نہیں مانتے جی، یہ قول ہے کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ یہ قول ہے، یہ محدثین کا قول ہے، یہ سرکار کا فرمان، نہیں۔ اس پر حدیث نہیں ہے کہ اتنے زمانے کے بعد ایک امام ہوں گے وہ حدیث کی کتاب لکھیں گے اور اس کو سب حدیث کی کتابوں پر فوقیت ہوگی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے۔ نہیں۔ بخاری شریف کو باقی کتابوں پر فوقیت ہے،
گل ساڈے نزدیک کتاباں دا نام فوقیت نہیں، صرف سند نو فوقیت. ہمارے نزدیک سب محدثین کے نزدیک بات سند پر ہے. کس پر ہے؟ سند پر بات ہے، سند پر. اچھا یہ پہلا حکم تلاش کرنا کہندے نال؟ قرآن نال. پھر بعد قرآن کے طلب کرے حکم ہمارے نزدیک کس سے؟ سنت مشہورہ سے. اگر وہاں نہ ملے تو پھر خبر واحد سے. احاد سے. اور بہرحال متواتر لفظاً یا معنن جو ہے وہ تو قرآن کے حکم میں ہے. وہ تو متواتر لفظاً کاٹنے، متواتر معنن کافی حدیثاں نے کہ مضمون ہی کوئی ہے تو بہت سارے راوی نے جی لفظ مختلف نے، انہوں نے متواتر معنن. پس سنیں بے لفظ معنن پس یہ قرآن کے حکم میں ہے. پھر احاد بے جمی انواع ہا، جی خبر واحد اپنی تمام قسموں کے ساتھ جب کہ کیا ہو، صحیح ہو. یہ مقدم ہوتی ہے کس پر؟ قیاس پر. برابر ہے کہ وہ خبر واحد روایت کی گئی ہو نقل فقی کے ساتھ. جی اولا پچھے تحقیق ہی ہوئی سی، یاد ہے کہ حدیث کو ترجیح ہوگی جی. جیسا کہ وہ محقق ہے، جیسا کہ ہم سے یہ پہلے گزر گئی ہے بات وضاحت کی تھی سی کہ خبر کو ترجیح ہونی ہے. برابر ہے کہ دلالت کرے وہ حدیث حکم پر صراحتاً یا عبارتاً یا اشارتاً یا دلالتاً یا اقتضاءً یا عموماً یا اطلاقاً یا تعویلاً. بلکہ مراسیل اور منقطعات بھی ہمارے نزدیک مقدم ہیں کس پر؟ قیاس پر. قیاس پر. مرسل اندیش وہ پھر وضاحت پوری آوے گی نا انشاءاللہ مسئول حدیث وچ. بھائی خواجہ حسن بصری مثلاً آکھن قال رسول اللہ تو ظاہر ہے آپ تے صحابی نہیں کسی کو سنی، صحابی دا نام وچ نہیں لیا، یہ بن گئی مرسل حدیث. کی بن گئی؟ منقطع ہوندی بھی تھلے درجے تو کو راوی رہ گئے. تے ساڈے نزدیک تے سونے ہوں جو مراسیل ہیں منقطعات ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک قیاس پر مقدم ہے. بلکہ روایت کی ہے ہمارے امام اعظم نے، ہمارے امام اقدم نے کہ ضعیف بھی اولا ہے مردوں کی آراء سے. ضعیف بھی حتیٰ کہ بے شک ہم تقلید کرتے ہیں صحابی کے اقوال کی بلکہ تابعی کی بھی. یا اسفا، ہائے افسوس، علی ہؤلاء الخصوم والجہول، نام رکھتے ہیں ہمارے ائمہ اور ہمارے مشائخ کا اہل رائے اور اصحاب رائے، حالانکہ یہ احق ہیں اس نام کی بنسبت ان کے. جی سنیں کیا نہیں دیکھا تو نے مصنف رحمہ اللہ کے قول کی طرف ہن پڑھی کہ نہیں راستہ عمل بالرائے کی طرف جب تک نص پر عمل کرنا ہو ممکن ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ بما رویان ائمتنا، ہمارے ائمہ سے یہ بات روایت ہے کہ قیاس میتا ہے. قیاس میتا ہے جب تک مجبوری نہ بنے اس میتا کو نہیں کھانا. او فہمانے تو تر رہا اصل نے قرآن و حدیث کی یہ کھانا ہے. تو جی اتھے نہ یہ مسئلے دا حل ملے پھر مجبوراً اے میتا کھانا ہے. ساڑھے بزرگاں تے یہ گل آکھی ہے. علل مجتہد، علل جان اس بات اجتہاد کے ہونا، جان اس بات کو کہ اجتہاد لغت میں خرچ کرنا وسع اور طاقت کو مقصود میں، یہ لغوی معنی اجتہاد دا مقصود حاصل کرنے واسطے پوری طاقت لانی. اور فقہا کے عرف میں اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ وفی عرف الفقہاء
خرچ کرنا وسعت اور وسع اور طاقت عطف تفسیری ہو طاقت کو حکم کے طلب میں بے طریقے ہی و شرط سیرورت اچھا بھی اس کے طریقے کے ساتھ کیڑا طریقہ پہلے قرآن پاک کے چوں پھر حدیث پاک کے چوں نہ لبے تو پھر قیاس ہن سنیا جی اور شرط شخص کے مجتہد ہونے کے لیے و شرط و سیرورت المرء مجتہدن سنیں جی بھی وہ شخص جڑا کی ہوئے ہو مجتہد ہو حتیٰ کہ جائز ہے اس کے لیے یہ کہ اجتہاد کرے اور عمل کرے اس کے ساتھ یہ کہ اس کے لیے کیا شرط ہے یہ کہ حاوی ہو کتاب اللہ کے علم پر کتاب اللہ کے معنی لغویہ معنی شرعیہ اور وجوہ وہ وجوہ جو عام خاص کے درمیان ہے آخر تک امر نہج وغیرہ ایک کتاب اللہ دی ساری باس جاندہ ہوئے اور صرف اصول شاشی نہ پڑھی ہوئے خود قرآن نو جاندہ ہوئے یہ تو قوانین نے کتاب اللہ دا پتا ہوئے جڑی ایتاں وچوں احکام ثابت نے نا انہاں دے متعلق سارا پتا ہوئے عام کتھے وے خاص کتھے وے مسئلہ بے اندر نال کی ثابت اندر نال کی ثابت اب بلا تھی وے اور حاوی ہو سنت کے علم پہ پر اس کو حدیث آتی ہو بے طوروں کے ہاں مشہور کیڑی ہے متواتر کیڑی ہے احاد کیڑی ہے تو ان حدیثاں دے متن بھی پتہ ہوں انج نہ مجتہد ہوئے ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہیں ایسے ہے اور علم سنت بے طوروں کے آمن الشہرت و تواتر والاحاد و متونہا بائیں طور کے پہچانے نفس اخبار کو وہ اخبار کے تعلق پکڑتے ہیں ان کے ساتھ احکام وہ حدیثیں زائد ہیں ہزاروں پر لیکن پھر بھی وہ محصورہ ہیں بین استور کی لکھا مولوی عبداللہ بحیہ مقدار ثلاثت آلاف ثلاثت و مضاف لے 3000 حدیثہ دے بارے چ مشہور ہے کونا جو مسائل نے 3000 یعنی وہ حدیثاں جن سے مسائل ثابت ہیں وہ کتنی ہیں آیات کے بارے میں بھی ہے پڑھے سا جی نون وار پھر وضاحت آ جائے گی سنی جی گل اے شاباش جی وفیہ تحقیقات مذکورات بائیں طور کے ہو راوی کے نزدیک اصل مصحح لے جمیع الاحادیث الاحکام جیسا کہ جامع صحیح البخاری جامع لے مسلم تے سنن لے ابی داود اگلی گل بھی سن لو کافی ہے مجتہد کو یہ کہ پہچانتا ہو ہر باب کے مواقع پس رجوع کرے ادھر حاجت کے وقت فتوے کی طرف اگرچہ اس کو سارا یاد نہ ہو پس وہ احسن اور نہ ان کان اعلی حفظی اگر ہو اس کے حفظ پر ہر شے زبانی یاد تو یہ تو احسن اور اکمل ہے اور مناسب ہے یہ کہ پہچانے مفتی اجماع کے مواقع کو تاکہ کہیں اجماع کے خلاف ہی فتویٰ نہ ٹھوکی بیٹھا ہوئے جیسا کہ لازم ہے نصوص کو پہچاننا تاکہ نہ فتویٰ دے دے نصوص کے خلاف کو اور یہ کہ پہچانے قیاس کے وجوہ کو وہ وجوہ کے متضمن ہے اس پر قیاس کا باب وہ ایتاں بھی جاندہ ہوئے جنہ کو مسائل ثابت نے وہ حدیثاں بھی جاندہ ہوئے جنہ مسئلہ تے اجماع ہو چکے وہ بھی جاندہ ہوئے تے پھر اس مسئلے دا حل کڈنا ہے ہن اگر ٹر ولہذا اذا اشتبہت علیہ القبلۃ فاخبرہ واحد عنہا لا یجوز له التحری لے صبر اے مثالاں دیندے جی ایک پاسے رائے وے جی ایک پاسے خبر ہے ایک پاسے بڑے مسئلے جے تے خبر نو ترجیح ہے رائے نو ترجیح نہیں وہ یہ ہے کہ مولوی غلام حسین پر قبلہ مشتبہ ہو گیا قبلہ مشتبہ ہو گیا انہیں تحری کی تھی قبلہ ہی دے وے تو وہاں کوئی ایک بندہ موجود ہے جو قبلے کو جانتا ہے اس نے خبر دی حضرت قبلہ ای دے وے تو نہیں جائز اب غلام حسین کے لیے قیاس تحری جائز نہیں ہے بلکہ جڑی خبر ہے اس تے عمل کرے گا اور کوئی سمجھ آئی جی گل بھی کہ کوئی نہیں کس کو ترجیح دی ہے خبر کو ترجیح نہ کہ اور پڑھیا مسئلہ اور صرف سمجھنا سی جی گل سمجھی ہون پتہ لگی کنوں خبر دیتی ہے
کنوں خبر دیتی ہے کنوں ترجیح دیتی ہے نہ کہ رائے نو اور اگرچہ نے قیاس نہیں رائے تو ہے نا جب تحریک کی تھی اور اسی لیے جب مشتبہ ہو جائے عبدالعلیم پر قبلہ پس خبر دی اس کو ندیم نے قبلے سے تو نہیں جائز اس کے لیے تحری ہاں جی اور اسی لیے جب مشتبہ ہو جائے کسی پر قبلہ پس خبر دی اس کو کسی ایک نے قبلے سے تو نہیں جائز اس کے لیے تحری باقی اتنے وضاحت پڑی یہ بھی راہ گزرو یار میرا خیال یہ ادے ہونے جو نہیں پکا بندہ ہاں جی ہو جائے کسی پر قبلہ پس خبر دی اس کو کسی نے اس سے قبلے سے نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تحری کرو یہ کہ تحریک ہونی نہیں جائز اس کے لیے تحری آئیں یا تحرا نہیں ہے گا میرا چاچا بلو وجد لو وجد مان فاخبره عدل انه ناجس لا يجوز له التوضؤ به بل يتيمم پانی ہے کیا ہے صاف ستھرا چمکدا پیا تے جڑا وضو کرن لگا ہے تے کسی عادل نے آ کر خبر دی او ایندے وچ ایک منڈے موترے آئی جی تو اب جو تحری ہے کیا کہ پانی اصلاً کیا ہے پاک ہے کہ پلیت ہے پاک ہے استصحاب حال کی استصحاب کیا سے جا رہے ہیں کہ موجودہ حالت نو پہلی حالت کے ساتھ جوڑنا موجودہ حالت کو پہلی حالت کے ساتھ جوڑنا چونکہ خلقتاً پانی کیا مولی کاشف واشف پاک ہے تو لہذا آپ بھی پاک ہے تو یہ قیاس ہے یہ رائے ہے کہ موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا تو خبر کیا آئی ہے کہ یہ پانی نجس ہے لہذا رائے پر عمل نہیں کرنا بلکہ خبر پر عمل کرنا ہے یہ بندہ وضو نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرے گا سمجھیو گل واضح نہیں مثالاں پڑھیاں نہیں یار تو صرف یہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف رائے ایک طرف کس کو ترجیح دی ہے خبر کو ترجیح دیا ہے اور اگر پایا کسی نے پانی اور اگر پایا کسی نے پانی پس خبر دی اس کو عادل نے پس خبر دی اس کو عالم نے اس بات کی کہ پانی بسم اللہ نجس ہے نجس ہے تو نہیں جائز اس کے لیے وضو کرنا اس پانی کے ساتھ تو نہیں جائز اس کے لیے وضو کرنا اس پانی کے ساتھ بلکہ تیمم کرے بلکہ تیمم کرے جی اور اگر پایا کسی نے پانی پس خبر دی اس کو عادل نے یہ کہ پانی نجس ہے تو نہیں جائز اس کے لیے وضو کرنا اس پانی کے ساتھ بلکہ تیمم کرے اور اگر پایا کسی نے پانی پس خبر دی اس کو عادل نے یہ بات کہ پانی نجس ہے نہیں جائز اس کے لیے کہ وضو کرے اس کے ساتھ بلکہ تیمم کرے ولا اعتبار ان العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا ان شبہۃ بالمحل اقوى من الشبہۃ شبہ بھی ہو تو شبہ بھی ٹھیک ہے اقوى من الشبہۃ فی الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول اچھا جی اس قانون پر کہ عمل بالرائے یہ کم درجے کا ہے عمل بالنص سے جی اس قانون پر کس قانون پر عمل بالرائے کم درجے کا ہے عمل بالنص سے کس قانون پر عمل بالرائے کم درجے کا ہے عمل بالنص سے ہم کہتے ہیں کہ شبہ بالمحل جی جی او شبہ بھی بعض جگہ دعوے گا تو شبہ بھی جیتے شبہ بالمحل یہ اقوی ہے شبہ فی الظن سے کیا جی ہم کہتے ہیں کہ شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے پھر ہم کہتے ہیں کہ شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے حتیٰ کہ ساکت ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار فصل اول میں ایک شبہ بالمحل تے دوجے پاسے بندے دا ظن
ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਬਿਲ ਮਹਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ? کہ شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے، حتیٰ کہ ساکت ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار شبہ فی المحل میں۔ شبہ فی المحل میں، شبہ فی المحل ہے، مقابلے میں بندے کا اپنا ظن ہے، تو ظن کا لحاظ نہیں ہوگا بلکہ شبہ بالمحل کا لحاظ ہوگا۔ لحاظ ہوگا جی۔ توجہ کریں یار، پھر ایک بار سارا آخنا اس قانون پر ہم کہتے ہیں کہ شبہ بالمحل یہ اقوا ہوتا ہے کس سے؟ شبہ فی الظن سے۔ لہذا اگر شبہ بالمحل اور بندے کے اور شبہ فی الظن کا مقابلہ آ جائے تو شبہ فی الظن ساکت ہو جائے گا، یعنی کس کو ترجیح ہوگی؟ شبہ فی المحل کو۔ کس کو؟ شبہ فی المحل، فل نہیں با بالمحل، شبہ فی المحل کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی، شبہ ترجیح فی الظن ہوگی۔ پر۔ ایک پھر آخ اس قانون پر کہ عمل بالرائے کم درجے کا ہے عمل بالنص سے، ہم کہتے ہیں کہ شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے، حتیٰ کہ ساکت ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار شبہ بالمحل میں۔ یعنی ان کا مقابلہ آ جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ شبہ بالمحل کو ترجیح ہوگی۔ اور اس اعتبار پر کہ عمل بالرائے کم ہے عمل بالنص سے، ہم کہتے ہیں بے شک شبہ بالمحل کی اقوا ہے شبہ فی الظن سے، حتیٰ کہ ساکت ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار بندے کے ظن کا اعتبار شبہ فی المحل میں فصل اول میں جی۔ اور اس اعتبار پر کہ عمل بالرائے کم ہے عمل بالنص سے، ہم کہتے ہیں کہ بے شک شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے، حتیٰ کہ ساقط ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار فصل اول میں۔ جی اس اعتبار پر یہ بات کہ او بلاتی بھی عمل بالرائے کم ہے عمل بالنص سے، ہم کہتے ہیں بے شک شبہ بالمحل اقوا ہے شبہ فی الظن سے، حتیٰ سے کہ ساقط ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار فصل اول سے۔ فصل اول میں، کس میں؟ فصل اول میں۔ سنیو گل، اگلی مثال پڑھ لیے پھر او آشیا پڑھ دیں پترو جڑا لمبا ہے جی تاں کو کھانے چ پوے گی جی۔ ومثالہ فیما اذا واتیا جاریہ تبنہ لا یحد وان قال علمت انہا علی حرام ویثبت صبر چل پڑھ دے بھائی ثبوت ویثبت نسب الولد منہ والا ٹھیک ولد ہے منہ۔ بس اس کی مثال کہ ایک پاسے شبہ بالمحل تے ایک پاسے شبہ فی الظن، مثال یہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے وطی کر دی، باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے وطی کر دی تو باپ کو حد زنا نہیں لگائی جائے گی، باپ کو حد زنا نہیں لگائی جائے گی۔ یہ نہیں گل آخنا۔ اس کی مثال کہ شبہ بالمحل اقوی ہے شبہ فی الظن سے، کہ مقابلہ آ جائے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ جب وطی کی باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے تو باپ کو حد زنا نہیں لگائی جائے گی۔ توجہ کریں ایون مقابلہ ہونے لگائی، اگرچہ ڈیڈی جان کہیں میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بیٹے کی لونڈی مجھ پر حرام ہے، جی اس گل دا مقابلہ ہونے پہلی گل دے نال جی کیا کہ جی اگرچہ باپ کہے کہ میں جانتا میں اس بات کو جانتا ہوں ہوں کہ بیٹے کی لونڈی مجھ پر حرام ہے، اے مقابلہ ہی نال یا کہ نا میں تے پتہ ہی نہیں سی تے پھر تے بطری کیا اولاد نہیں اے گل آکھے نا جی تاوی حد کوئی نہیں حد کوئی تاوی حد کوئی ایک کری پھر مڈو آنکھاں
مثال دیتے ہیں کہ جب وتی کی باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے تو اس پر حد زنا نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ باپ نے کہا کہ جانتا ہوں میں اس مسئلے کو کہ میرے بیٹے کی لونڈی کہ بیٹے کی لونڈی باپ پر حرام ہوتی ہے، اس سے وتی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی حد نہیں لگے گی۔ اور اگر اس لونڈی نے کوئی کڑی یا منڈا جم دیتا تو نسب اس کا واتی سے ثابت ہو جائے گا۔ اس نتیجے پہ اگر لونڈی نے کوئی کڑی منڈا جم دیتا تے نسل تے اے جڑا ابا نہیں ہے گا یہ اوندا تھی پتر بنے گا۔ اے اوندا دی اگر انہیں دعویٰ کیتا تے دعویٰ نہ کرے پھر نہیں ہوندا، دعویٰ کر دے وے نا تے اے ہن پتر دا بھین یا بھرا بن جانا ہے جی، سمجھ آئی ہو؟ اے شاباش ایندا کریے مانا۔ اور چلو جی، اور مثال اس کی اور مثال اس کی ایندا ذری کو آشے پڑھن نکا جا اور ویکھن نا مثال ہوئے نا پہ، جی یعنی مثال اس کی کہ ہو شبہ کتھے محل میں اور زن میں، اور مثال بندے کے زن کا سکوت اس صورت میں جب کہ ہو شبہ کتھے، محل میں اور نہ سکوت اس کے زن کا اس میں جب کہ ہو شبہ زن میں، مقابلے میں نہ ہو تو پھر اس کا اعتبار ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا۔ اچھا جی۔ اور مثال اس کی اور مثال اس کی اس صورت میں اس صورت میں جب وتی کی جب بچے کن نے باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے اپنے بیٹے کی لونڈی سے اے میں لکھا وقضا جاریہ تا بنت ہی اپنی تھی دی لونڈی نال بتی کر دیتی، کن دے نال؟ اپنی لونڈی او تھی نال نہیں، لونڈی نال بھلا ہوئے۔ اوہ عورتاں بھی لونڈیاں رکھ لیندیاں سن کام کرانے واسطے، بیاہ کسی اور نال کرا دینا انہاں دا، کمال بندے ہو یار۔ تو نہیں حد لگائی جائے گی نہیں حد کس کو؟ اب واتی کو، اگرچہ کہے باپ واتی جانتا ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں میں اس بات کو کہ بیٹے کی لونڈی کہ بیٹے کی مجھ پر حرام ہے، حرام تتامی حد نہیں لگے گی، اور ثابت ہو جائے گا نسب بچے کا باپ سے۔ ثابت ہو جائے گا نسب بچے کا باپ۔ اگر انہیں دعویٰ کیتا نا لونڈی جڑی ہے نا بال جمے تے او مالک دعویٰ کرے تے تاں او بندا ہے اندے بچی بچہ، ورنہ وہ کٹیاں بچے شامل ہوندا ہے جی۔ صبر ایک منٹ میں اور ویکھے نا انا علیہ حرامن، یعنی جب کہا رجل نے کہ لونڈی مجھ پر حرام ہے جی، اور کہا بیٹے کی لونڈی نے زن کیا میں نے اس بات کا کہ یحل لی کہ حلال ہے میرے لیے، کیا ہے؟ حلال ہے میرے تو نہیں حد لگائی جائے گی کسی ایک کو دونوں سے، بہرحال عورت بس بوجہ دعویٰ شبہ کے، اور رجل اس لیے کہ زنا قائم ہوتا ہے دو کے ساتھ، جب ساکت ہوگی حد ایک سے تو ساکت ہو جائے گی دوسرے سے بھی بوجہ شرکت کے، بوجہ شرکت کے۔ یہ اور مسئلہ تھے جی۔ اور مثال اس کی اس صورت میں کہ جب وتی کی باپ نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے تو نہیں حد لگائی جائے گی، اگرچہ کہا باپ واتی نے جانتا ہوں میں اس بات کو کہ مجھ پر لونڈی مجھ پر حرام ہے، اے میں بیٹی کی لونڈی مجھ پر حرام ہے، اور ثابت ہو جائے گا بچے کا نسب باپ سے۔ شابہ شابہ بھی ترجمہ کرا کر ٹور یہ ٹائم بڑا ہوگا کتنا ٹائم تھی باپ اپنے بیٹے کی لونڈی کو نہیں، لونڈی کو ابھی تو گھر جا کے روٹی پکا کے لے تو چاہ لے اب کمال تھے ہوگے۔ اور مثال اس کی اس صورت میں ہے اور پلا ہو جے جب وتی کرے باپ اپنے بیٹے کی لونڈی سے تو نہیں حد لگائی جائے گی، اگرچہ کہے جانتا ہوں میں اس بات کو کہ یہ کام مجھ پر، یعنی بیٹے کے لونڈی سے وتی کرنا، ہو جائے گا نسب والد کا اس سے، والد کا پتر سے، اور بچے کا جڑا ہن جمنا لونڈی نہیں ہو دیسی کھوگ وہ، اور ثابت ہو جائے گا نسب ولد کا، والد کا اس سے، بھئی جب واو الف ہے گا تو پھر والد بنا دیتے، ہاں جی لأن ہن پیور پتر دا پتر بناؤ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। لأن شبهة الملك له تثبت بالنص في مال الابن ਕਾਲਾ قال عليه الصلاة والسلام ਉਹ ਇਦੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ أنت ومالك لأبيك فسقط اعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك बस अब दलील समझे बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अंता व मालो का ले अबी का, अंता तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਡੀ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਏ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ बाप दा है ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਗਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਬਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। तेरा है। ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਗੰਗਾ ਅੱਲਾ का ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ أنت ومالك لأبيك ਲੈ ਅਬੀ ਕਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੰਤਾ ਬ ਮਾਲੋ ਕਾ ਲੈ ਅਬੀ ਕਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਬੇ ਅੱਬਾ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਬਾਜਣ ਕਹੋ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ध्यान कर गल फिसले ना। ऐ सरकार ने फरमाया है जी अब जो लौंडी है ना बेटे की जी उस महल में लौंडी में शुबा हो गया कि ये भी प्यो दी है, ये भी ये तो फरमाया कि तू ते तेरा सारा माल तेरे अब्बे दा है। अब्बे दा उनदे विच लौंडी भी है कि नहीं है जी ते शुबा लौंडी ये माली इत्थे शुबा पै गया कि अब्बे दी है। अब्बे दी जी की है अब्बे दी ए शुबा फिल माल जे की है को खाने च पैंदी पई जे ये की है ए शुबा फिल माल ले कि चूंकि तू और तेरा सारा माल सारा माल तेरे बाप का है तेरे बाप का है ते लौंडी पुत्र दी है जी ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਫਿਲ ਮਹੱਲ, ਸ਼ੁਭਾ ਫਿਲ ਲੌਂਡੀ, ਸ਼ੁਭਾ ਫਿਲ ਜਨਾਨੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਫਿਲ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ जी ਉਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭਾ ਫਿ ਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ शुबा फिज़ार ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मेरे ते हराम ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਫਿ ਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਭਾ ਫਿਲ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਤੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। नहीं लगेगी। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ इस पर दलील देते हैं कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता व ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ तर्जमे ਚ पढ़ लिया जी और तेरा माल तेरे बाप का है तेरे बाप के। अब जो बेटे की लौंडी है इसमें ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਇਹੋ ਮਾਲੀ ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਹੈ, अब्बे दी है ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ हुआ कि ये बाप की मिलक है, मिलक है ये शुभा फिल महल है। माल है और बाप ने कहा कि मुझे पता है कि ये हराम है, ये शुभा फिल ज़न है, है तो किसको तरजीह होगी? शुबा फिल महल को इसलिए हद नहीं लगेगी इसलिए कि इसलिए कि शुबा शुबा मिलक का मिलेगा बाप वाती के लिए बाती के साबित है साबित है नस के साथ बेटे के माल में बेटे के वो कितने साबित है? फरमाया आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तू और तेरा माल तेरे बाप का तेरे बाप का की शे तुम और तेरा माल ये भी तो बोलना को नहीं बाप का पीछे चुप कर गए हैं जी ये। बस बस साकित हो गया साकित हो इतबार बाप के जन फिल हिल वल हुर्मत का इसमें बाप के सन फिल हिल वाल हुर्मत है इसमें बे उसने वो आखे जी मैं समझा मेरे वास्ते हलाल है, मैं समझा मेरे वास्ते हराम है,
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਬਾ ਫਿਲ ਮਹਲ ਇਹ ਅਕਵਾਏ ਸ਼ੁਬਾ ਫਿ ਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। اس لیے کہ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਵਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ مسئلہ ہی نہیں سی۔ یا میں جاننا وا جی حرام ہے، یا وے کہ چونکہ حدیث آندی سارا کچھ پیو دا ہے لہذا اس حدیث دی وجہ تو میں سمجھا کہ میرے تے حلال ہے، جیڑی بھی صورت اندر اعتبار نہیں وہ شبہ فی المال دی وجہ تو حد ساقط ہو جائے گی جی۔ اس لیے کہ ملک کا شبہ باپ بیٹی کے لیے ثابت ہے نص کے ساتھ بیٹے کے مال میں۔ فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، پس ساقط ہو اے گیا۔ بیٹے دی بیوی جیڑی ہے نا اے بیٹے دا مال نہیں جے متا کو بھی سورے بس نو بھی جائز ہو جائے، اے نہیں ہے گا، اے مال ہی نہیں ہے گی، جی کون بیوی، ہاں پس ساقط ہو گیا باپ کے زن کا اعتبار حلم اور حرمت میں۔ اس مسئلے میں فی ذالک اس مسئلہ ہاں جی شابہ جی۔ اس لیے کہ ملک کا شبہ اس کے باپ او ملک کا شبہ باپ واتی کے لیے ثابت ہو گیا نص وہ ثابت ہے۔ نص کے ساتھ بیٹے کے مال میں۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، ثابت ہو گیا اعتبار باپ باپ کے زن کا حلم میں والحرمت میں، حلم میں اور حرمت میں، اس مسئلے میں او یار فی ذالک نہیں کا نال اس مسئلے بھی ہاں جڑا ہن پڑھیا مسئلہ اندے وچ بلا تھی بے میرا یار او ویکھو لے ابی کا جی کیونکہ لام ملک کا ہے لے ابی کا میں جی لام ملک کا ہے، پس ظاہر حدیث دلالت کرتی ہے کہ اب کے لیے حق تملیک کا ہے، کس میں آپ نے بیٹے کے مال میں۔ سنیں اے شاباش سے، مگر یہ کہ حقیقت ثبوت ملک کی باپ کے لیے ساقط ہے بالاجماع اور دوسرے نصوص کے ساتھ، پس ہو گیا شبہ دائر، سنیں جی اور یہ کہ حرمت کا ظن اس لیے کہ مؤثر ہے اسقاط میں وہ دلیل شرعی ہے اور یہ نہیں متفاوت ہوتا حل حرمت کے اعتقاد کے درمیان اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے جی۔ اچھا اور پچھلا اشیاء دیکھو درو وہ دیکھیں اور شبہ فی المال لقبہ یعنی شبہ بالفعل نام رکھا گیا اس کا شبہۃ اشتباہ اس لیے کہ یہ پیدا ہوتا ہے کس سے، زن سے، پس اس کے لیے تین نام ہیں، وہ جڑا زن والی شبہۃ الاشتباہ تے شبہۃ فعل تے شبہۃ الظن، جان اس بات کو کہ شبہ وہ ہوتا ہے جو مشابہ ہو کس کے، ثابت کے ایتھے ہن شبہ دا لفظ بول سکتے ہو مشابہ تو شبہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ شبہ وہ ہوتا ہے جو مشابہ ہو جائے کس کے، ثابت کے یعنی حق کے، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ کبھی ہوتا ہے شبہ کس کے ساتھ، فعل میں، اور کبھی ہوتا ہے شبہ اشتباہ کا، اور یہی مراد ہے کس سے، شبہ فی الظن سے، اور یہ کہ ظن کرتا ہے انسان اس چیز کا کہ لیسا بدلیل کہ نہیں ہے وہ دلیل کے ساتھ، کیا ظن کرتا ہے حل کا اور حرمت کا بطور دلیل ہر ایک میں دونوں سے، اور کبھی ہوتا ہے دوسری قسم شبہ فی حل اے جڑا دوسرا ہی ان دا نام ہی شبہۃ الدلیل شبہۃ الحکمیہ، ان دے اے نام ہی تین تے پھر رل مل جانے جے، اور یہ کہ پائی جائے دلیل شرعی جو نافی ہو کس کے لیے، حل اور حکمت کے لیے، باوجود اس کے حکم کے تخلف کے کسی معنی کی وجہ سے جو متصل ہو گیا اس کے ساتھ، پس پیدا کر دیا اس دلیل نے کس کو، شبہ کو اس شے کے حلال ہونے میں جو، نہیں ہے حرام، یا اس کے عکس میں اس شے کے حرام ہونے میں جو حرام نہیں تھی، یہ نو شبے سے نئی موقوف تحقق اس کا کس پر، جانی کے زن پر، اور جانی کے اعتقاد پر، اے شرعی طور تے ہوئے گا، ان دا جنایت کرنے والے دا زن دا کوئی دخل نہیں ہے، برخلاف کس کے، قسم اور جڑے ہوندے اپنے شبے نالے، جی
بس جب متحقق ہو گئے دونوں آمنے سامنے یعنی دونوں شبے کیڑے کیڑے شبہ فی الظن اور شبہ فی المحل. ہے شاباش ہے تو پھر کیا ہوگا پس ضروری ہے یہ کہ ہو قسم ثانی سے یعنی شبہ فی المحل با وجہ اینو بھی ترجیح ہوئے با وجہ پیدا ہونے اس کے کس سے نص سے یہ کیا ہو اقوا ہو کس سے کیونکہ وہ مستند ہے کدھر رائے اور اس لیے حد ساقط ہو گئی ہے شبہۃ المحل کی وجہ سے اگرچہ اس کے ظن کے خلاف ہے وہ تو کہنا میں حرام سمجھ کے کیتا ہے وہ تو ظن کے خلاف ہے لیکن شبہ فی المحل کو کیا ہے ترجیح ہے اس کو کیا ہے ترجیح ہے سنیو گل اے شاباش